مسیح کے غلام چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ پارٹ 1 میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح یوسف کے بھائیوں نے اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچا اور یوسف مصر پہنچا۔ آج ہم جانیں گے کہ کس طرح یوسف جیل کی قید سے رہا ہو کر بادشاہ کے محل میں پہنچا اور مصر کا حاکم بنا۔ یوسف نے ساقی اور نان پرس کو خواب کی تعبیر بتائی اور اس کے تیسرے دن جو فرعون کی سالگرہ کا دن تھا، یوں ہوا کہ اس نے اپنے نوکروں کی ضیافت کی اور اس نے ساقی اور نان پرس کو بھی یاد کیا، اور بادشاہ نے ساقی کو پھر اس کی خدمت پر بحال کیا اور وہ فرعون کے ہاتھ میں پھر سے پیالہ دینے لگا، اور اس نے نان پرس کو پھانسی لگوائی جیسا یوسف نے کہا تھا۔ لیکن سردار ساقی یوسف کو بھول گیا، اس نے یوسف کو یاد نہ رکھا۔ پورے 2 برس کے بعد فرعون نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے خواب دیکھا کہ وہ دریائے نیل کے کنارے پر کھڑا ہے اور اس دریا میں سے 7 خوبصورت موٹی گائیں نکل کر میدان میں چرنے لگی ہیں، اور ان کے بعد 7 بد شکل اور دبلی گائیں دریا سے نکلیں اور دوسری گایوں کے برابر دریا کے کنارے جا کھڑی ہوئیں، اور یہ بد شکل دبلی گائیں ان 7 خوبصورت اور موٹی گایوں کو کھا گئیں۔ تب فرعون جاگ اٹھا، اور جب وہ دوبارہ سویا تو اس نے ایک اور خواب دیکھا کہ ایک ڈنڈی میں اناج کی 7 موٹی اور اچھی بالیں نکلیں، اور ان کے بعد 7 پتلی اور پوربی ہوا کی ماری مرجھائی ہوئی بالیں نکلیں، اور یہ 7 پتلی بالیں ان 7 موٹی اور ہری بری بالوں کو نگل گئیں، اور فرعون جاگ اٹھا اور اسے معلوم ہوا کہ یہ خواب ہے، اور صبح یوں ہوا کہ اس کا جی گھبرایا۔ تب اس نے مصر کے جادوگروں اور سب دانش مندوں کو بلوایا اور ان کو خواب بتایا، پر ان میں سے کوئی بھی فرعون کے آگے اس خواب کی تعبیر نہ کر سکا۔ اس وقت سردار ساقی نے فرعون سے کہا کہ میری خطائیں آج مجھے یاد آئیں۔ جب فرعون اپنے خادموں سے ناراض تھے اور اس نے مجھے اور سردار نان پرس کو جلوداروں کے سردار کے گھر میں نظر بند کروایا تھا، تو میں نے اور اس نان پرس نے ایک ہی رات میں ایک خواب دیکھا، اور یہ خواب ہم نے اپنے اپنے ہونہار کے مطابق دیکھے تھے۔ وہاں ایک عبرانی جوان تھا جو ان جلوداروں کے سردار کا نوکر تھا اور ہمارے ساتھ تھا۔ ہم نے اسے اپنے خواب بتائے اور اس نے ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتائی، اور جیسی تعبیر اس نے ہمیں بتائی تھی ویسا ہی ہوا، کیونکہ اس نے مجھے تو میرے منصب پر بحال کیا اور اسے پھانسی دی۔ تب فرعون نے یوسف کو بلوا بھیجا، سو انہوں نے جلدی سے اسے قید خانہ سے باہر نکالا اور اس کے کپڑے بدل کر فرعون کے سامنے لائے۔ فرعون نے یوسف سے کہا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر کوئی نہیں کر سکا، اور مجھے تیرے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یوسف نے فرعون کو جواب دیا، میں کچھ نہیں جانتا، خدا ہی فرعون کو سلامتی بخشے گا۔ تب فرعون نے یوسف سے کہا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں دریائے نیل کے کنارے کھڑا ہوں، اور اس دریا میں سے 7 موٹی اور خوبصورت گائیں نکل کر میدان میں چرنے لگی ہیں، اور ان کے بعد 7 اور نہایت بد شکل اور دبلی گائیں نکلیں، اور وہ اس قدر بری ہیں کہ میں نے آج تک مصر میں کبھی ایسی بد شکل گائیں نہیں دیکھیں، اور وہ ان 7 موٹی گایوں کو کھا گئی ہیں۔ اور پھر میں جاگ اٹھا، اور جب دوبارہ سو گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں نے ایک اور خواب دیکھا کہ ایک ڈنڈی میں 7 بھری اور اچھی بالیں نکلیں، اور ان کے بعد 7 سوکھی اور پوربی ہوا کی ماری بالیں نکلیں، اور یہ پتلی بالیں ان 7 اچھی بالوں کو نگل گئیں۔ میں نے جادوگروں کو بلایا اور ان سے اپنا خواب بیان کیا، مگر کوئی بھی میرے خواب کی تعبیر نہیں بتا سکا۔ تب یوسف نے فرعون سے کہا، یہ دونوں خواب ایک ہی ہیں، جو کچھ خدا کرنے کو ہے اسے خدا نے فرعون پر ظاہر کیا ہے۔ وہ 7 اچھی گائیں اور 7 اچھی بالیں فراوانی کے 7 برس ہیں۔ 7 برس تک ملک میں کثرت سے پیداوار ہوگی، اور 7 سال تک کال پڑے گا۔ اب فرعون کو چاہیے کہ ایک دانشور اور عقل مند آدمی کو تلاش کرے اور اسے ملک پر مختار بنائے، تاکہ وہ ملک مصر کی پیداوار کا 5واں حصہ لے۔ ان
अच्छे बरसों में खाने पीने की चीज़ें जमा करे और काल के दौरान वो सब इस्तेमाल में लाए। ये बात फ़िरौन और खादमों को बहुत पसंद आई। फ़िरौन ने यूसुफ को पूरे मुल्क का मुख्तार बना दिया और उसके हाथ में अंगूठी पहनाई और पूरे मुल्क में उसकी मनादी करवाई और फ़िरौन ने उसका नाम साफनात फने रखा और आवन के पुजारी की बेटी आसनात से उसकी शादी कराई। फरावानी के 7 बरसों में यूसुफ लगातार मुख्तलिफ शहरों के दौरे करता रहा और गल्ला जमा करता रहा। यूसुफ ने इतना गल्ला जमा कर लिया कि उसने हिसाब रखना ही छोड़ दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा था। और काल से पहले आसनात और यूसुफ के 2 बेटे पैदा हुए और यूसुफ ने अपने बड़े बेटे का नाम मनस्सी रखा और छोटे बेटे का नाम इफ्राइम। और फरावानी के 7 साल पूरे हुए तो यूसुफ के कहने के मुताबिक काल के 7 साल शुरू हो गए और आसपास के तमाम मुल्कों में काल था, मगर मिस्र में हर किस्म की चीज़ मुयस्सर थी। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरह बुजुर्ग याकूब और उसके बेटे मुल्क मिस्र पहुँचे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।